اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بتاتے ہیں کہ جس میں جلد مرنے والوں کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی سے مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا، وہ لوگ جو اپنی نظروں کو ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں اور اس طرح وہ جلد اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ نظروں کو جھکا کر چلتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کی زندگی پر سکون ہوتی ہے اور ایسے لوگ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص اداس بیٹھا تھا اور آپ اس شخص کے پاس گئے اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا، میری بچپن سے خواہش تھی کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہوں لیکن میرے پاس صرف 4 اونٹ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، اگر تمہارے پاس ایک چیز موجود نہ ہو تو کیا تم وہ چیز کسی کو دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، اے علی، میں وہ چیز کیسے دے سکتا ہوں جو کہ میرے پاس موجود ہی نہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس 1000 اونٹ ہوں گے تمہیں خوشی اور سکون نصیب ہوگا۔ حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں اونٹ ہیں لیکن وہ پریشان حال ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ اگر تمہیں 1000 اونٹ مل بھی جائیں تو تم مزید کی خواہش کرنے لگو گے، اس لیے خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی جب کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری خواہش کرنے لگتا ہے، حالانکہ انسان کی خوشی خواہشات میں نہیں بلکہ اس کی وجود میں ہے۔ اگر تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جاتی تو تمہاری اولین خواہش یہی ہوگی کہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا تمہارے کان خراب ہو جائیں تو تمہاری اولین خواہش ہے کہ تمہارے کان ٹھیک ہو جائیں۔ انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تلاش کرے اور اپنے وجود کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں۔ یاد رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام اقوال سبق آموز ہوتے ہیں، ان کے اقوال سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔